حالہ فون کان سے لگائے حیرت زدہ سی بیٹھی تھی۔ وہ ناول پڑھنے میں مگن تھی جب انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کسی چھوٹی سی بچی کی تھی۔ آپ اذلان کی مما بات کر رہی ہیں؟ وہ اپنی باریک آواز میں پوچھ رہی تھی۔ حالانکہ حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ جی، آپ کون؟ وہ ابھی بھویں اکٹھی کیے مستفسر تھی اور چہرہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی فرینڈ ہوں، دعا احمد۔ دعا، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ یہ کس کے نمبر سے بات کر رہی ہو؟ حیا نے پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے سوال پوچھ لیے۔ بعد میں احساس ہوا وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ یہ میری مما کا موبائل ہے، مجھے آپ کا نمبر اذلان نے دیا ہے، میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں۔ بچی بہت ذہین تھی، جو اس عمر میں بھی اس کے ہر سوال کا جواب بڑی سمجھداری سے دے رہی تھی۔ لیکن ہیلپ کا لفظ سن کر حالہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہیلپ؟ اذلان ٹھیک ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے وہاں سے لے جائیں۔ کہاں سے؟ حالہ کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ماموں کے گھر سے، وہ آپ کو مس کرتا ہے۔ عادل اس کی پاکٹ منی چھین لیتا ہے، عاشر اس سے فائٹ کرتا ہے، اور عائشہ آپی اسے ہوم ورک نہیں کرواتی ہیں۔ اسے ٹیچر سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ دعا اسے اپنی باریک آواز میں سب بتا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ دل پھٹنے لگا تھا۔ ضبط سے ہونٹ پیٹتے وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ کیا وہ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ اس طرح اپنی دوست کے ذریعے اس سے کال کروا رہا تھا؟ یہ سب آپ کو اذلان نے بتایا؟ حالانکہ آواز کانپ رہی تھی اور پھر بے اختیار آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ یس، وہ مجھ سے ہر بات کرتا ہے، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ حالہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، بس آنسو تھے جو اب زیادہ تیزی سے بہنے لگے تھے، جنہیں وہ ہاتھوں سے بار بار رگڑ رہی تھی۔ شکر ہے اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، نہیں تو اسے ایسے روتا دیکھ کر پریشان ہو جاتا۔ دعا اذلان کی اور باتیں بتا رہی تھی، لیکن حالہ کا ذہن بس ان چند باتوں کی وجہ سے اس خواب کی طرف چلا گیا تھا جو اس دن آیا تھا۔ اوکے آنٹی، میری مما آنے والی ہیں، میں اب فون رکھتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک بولی تو حالہ کو جیسے احساس ہوا وہ اس سے مزید کچھ پوچھے۔ دعا لسن، اس نے تیزی سے کہا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ شاید اپنی مما سے چھپ کر بات کر رہی تھی۔ حالہ نے دوبارہ فون ملانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر سر بیٹھ کے کراؤن سے ٹکا دیا۔ دعا کی باتیں بار بار ذہن میں گونج رہی تھیں۔ کیا کروں، کیسے کروں؟ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اقسم بس اب ایک اقسم ہی تھا، جس کی دیکھ بھال کے لیے وہ نین تارا اور دامیر کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی تھی اور اذلان کو اپنے پاس لا سکتی تھی۔ ابھی شام کے 5 بج رہے تھے جب وہ آفس سے واپس سیدھا رؤف ولاس آیا تھا۔ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھا وہ بظاہر موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا، لیکن ذہن میں اعظم کی باتیں، حالہ کی کارکردگی اور نین تارا کی حالہ سے توقعات چل رہی تھیں۔ حالانکہ آج کے کام کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ حالہ رؤف کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن نین تارا تو چاہتی تھیں وہ گھر میں اقسم کو سنبھالے۔ جیسے ہی گاڑی رؤف ولاس کے پورچ میں رکی، اس کی نگاہ سیدھی لان کی طرف گئی، جہاں نین تارا، نوشی اور حالہ کے ساتھ اقسم بھی موجود تھا۔ ٹھنڈی میٹھی سی شام میں اس وقت لان کی یہ پر رونق منظر اس کی نظروں کو بہت بھلا لگا تھا۔ نین تارا شال اوڑھے اپنی ویل چیئر پر ہی براجمان تھیں اور گود میں ایک کتاب دھری تھی، جبکہ کچھ دور حالہ، نوشی اور اقسم ایک طرف میز پر جھکے کچھ بنانے میں مصروف تھے۔ گاڑی کو دیکھتے ہی سب کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہوئی، اور اقسم تو باقاعدہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ روزی کے جانے کے بعد کافی پریشان تھا، لیکن اسے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کسی کام سے اپنے گھر گئی ہے اور جلد ہی آ جائے گی۔ ابھی نوشی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ حالہ کا پاؤں
اب پٹی سے آزاد ہو چکا تھا۔ ہلکے کاسنی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بالوں کا رف سا جوڑا بنائے وہ بہت مصروف نظر آ رہی تھی، اس لیے اس کی کار کی طرف دیکھنے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تعمیر کو دور سے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ بابا! اقسم باہیں پھیلائے دامیر کے سامنے کھڑا تھا۔ دامیر نے جھک کر اسے گود میں لیا اور اسے یوں ہی اٹھائے نین تارا کے قریب چلا آیا، لیکن متجسس آنکھیں ابھی بھی حالہ کی جانب ہی گھور رہی تھیں۔ میز پر رنگ برنگے چارٹس، بورڈ، پینٹ، کینچی اور بہت سی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اب صاف نظر آ رہا تھا، اپنے سامنے ایک بڑے سے بورڈ کو سجانے میں وہ مگن تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں موم؟ وہ حالہ کی طرف دیکھتا ہوا نین تارا سے مخاطب تھا۔ نین تارا اس کی نظروں کے تعاقب کو دیکھ کر مسکرائیں۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اور تمہیں آج اتنی جلدی گھر دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وہ خوشگوار لہجے میں بول رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ دامیر نے بھویں اچکا کر حالہ کی طرف سوالیہ اشارہ کیا۔ خود جا کر دیکھ لو، نین تارا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا اور خود پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ دامیر نے خفگی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر تجسس کے باعث اس طرف چلا آیا۔ اس کے قریب آنے پر حالہ جو جھکی ہوئی بورڈ پر ڈو کی مدد سے درخت جوڑ رہی تھی، حیرت سے سر اوپر اٹھایا۔ وہ عین سر پر کھڑا بورڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اٹس مائی اسکول پروجیکٹ، اٹس کالڈ فارسٹ۔ اقسم نے اس کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے چہکتے ہوئے وضاحت دی۔ ویری نائس، کیا ٹیچر نے بنایا ہے؟ دامیر نے ستائشی لہجے میں کہتے ہوئے جان بوجھ کر ٹیچر کا نام لیا۔ حالہ کی نگاہیں کن نکھیوں سے حالہ کی طرف دیکھ رہی تھیں، جو اپنی انگلیوں کو مسل رہی تھی جن پر پینٹ لگا تھا۔ پاس کھڑی نوشی نے فوراً اس کی بات کی تردید کی۔ نہیں، یہ تو اقسم کی حالہ میم نے ہیلپ کی ہے۔ بتاؤ اقسم؟ نوشی کا انداز جتانے والا تھا۔ دامیر نے اقسم کو گود سے اتارا اور بغور پروجیکٹ کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک مصنوعی جنگل کا تھا، جہاں بڑی مہارت سے چھوٹے چھوٹے درخت، پتھر، جھاڑیاں اور درمیان میں بہتی ہوئی جھیل بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں پلاسٹک کے بنے ننھے ننھے جانور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ جہاں پینٹ کی ضرورت تھی وہاں پینٹ، اور جہاں ڈو کی ضرورت تھی وہاں ڈو کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ قابل تعریف تھا، اور کوئی نہایت باذوق انسان ہوتا جو اس کی تعریف نہیں کرتا۔ دامیر نے پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے اچانک حالہ کی طرف دیکھا، جو پہلے سے ہی اس کے تاثرات کو جانچ رہی تھی۔ وہ تو آج صبح سے ہی اس کے کام سے متاثر تھا، اور اب جو کچھ دیکھا بے ساختہ زبان سے پھسل گیا۔ گریٹ، تو آپ اس طرح کے کام بھی کر لیتی ہیں؟ لہجہ ستائشی تھا اور گہری آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حالہ کو اس تعریف پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن بہت سنبھل کر مختصر جواب دیا۔ جی تھوڑا بہت۔ اس کی بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ تھوڑا بہت نہیں، کافی اچھا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ حیرت اس کی تعریف کی وجہ سے ہے، اور ان آنکھوں میں حیرت اچھی لگ رہی تھی۔ نوشی معنی خیز مسکان کے ساتھ فوراً وہاں سے چل پڑی۔ یہ خوشخبری نین تارا کے کان میں بھی ڈالنی تھی۔ دامیر نے حالہ کی تعریف کی تھی۔ ایک لمحہ ہی تو تھا جب گہری ذہین آنکھیں ان شفاف آنکھوں میں جھانک رہی تھیں، اور اگلے ہی لمحے ایک دھماکے نے دونوں کو چونکا دیا۔ اقسم نے پروجیکٹ کو گھسیٹ کر پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا۔ ڈو، ہارڈ بورڈ اور چارٹ سے بنا پروجیکٹ ایک سیکنڈ میں چکنا چور ہو کر بکھر گیا۔ اقسم! نوشی کی باقاعدہ چیخ نکلی تھی، تب جا کر تینوں کی نگاہ اقسم کے چہرے پر گئی تھی، جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک پل میں ہی دامیر کو احساس ہوا ایسا سب کیوں ہوا تھا۔ اس نے حالہ کی تعریف اس کے سامنے کی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ، میں خود بناؤں گا۔ وہ غصے سے چیخا اور پھر ایک طرف بھاگا۔ اقسم! دامیر نے غصے سے پکارا، لیکن وہ بنا سنے بھاگتا ہوا لان سے باہر اور پھر اندرونی دروازے میں گم ہو گیا۔ حالہ اب بھی اسی طرح حواس باختہ بیٹھی تھی۔ دامیر نے اس کے چہرے کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے خوبصورت مسکان کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آئی ایم سوری،
حالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو واقعی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ دامیر کے چہرے پر فکر اور شرمندگی دیکھ کر وہ چند سیکنڈ پہلے کا دکھ بھول گئی۔ اٹس اوکے، آئی کین ہینڈل ہم، وہ نہایت سنبھل کر بول رہی تھی۔ ذہن میں ایک دم سے بہت سی باتیں گھومنے لگی تھی۔ یہی احساس جو اب اسے دامیر کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ پھر اس کے لیے اقسم کی یہ بدتمیزی بھی برداشت کر سکتی تھی۔ شور، وہ بھویں سکیڑے بے یقینی سے مستفسر تھا۔ حالہ نے مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ یس، وہ جو اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر شرمندہ تھا، اس کی مسکراہٹ سے تھوڑا حوصلہ ملا۔ نوشی پریشان حال سی تمام بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ دامیر نے غصے سے اندرونی حال کی طرف دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اس طرف چل دیا۔ دلاور ولاس کے مہمان خانے میں بیٹھا شہیر کچھ مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس کی اور رانیہ کی ناراضگی کو 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ بھی اکڑ میں رہا کہ وہ خود اس کے پاس آئے گی، لیکن اس کے نہ آنے پر اس نے ہار مانی اور اسے کال کی۔ لیکن دوسری طرف سے وہ نو لفٹ کا بورڈ چپکائے اس کا فون تک نہیں اٹھا رہی تھی، اور بالآخر آج وہ اس کے گھر چلا آیا۔ وہ یوں ہی بے چین سا بیٹھا بار بار موبائل کو دیکھ رہا تھا، جہاں رانیہ اس کا پیغام دیکھنے کے بعد بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی مسز دلاور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ ہیلو، وہ فوراً احتراماً کھڑا ہوا، لیکن دوسری طرف اسے سامنے دیکھ کر مسز دلاور کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ ہیلو، کیسے ہو؟ بڑے روکھے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود سامنے صوفے پر براجمان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، نہایت روکھے اور جان چھڑوانے والے انداز میں کہا گیا۔ شہیر نے بے چینی سے پہلو بدلا اور بات کی شروعات کی۔ میں رانیہ سے ملنے آیا ہوں، وہ کچھ جھجکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک مسز دلاور ہی تھیں جو شروع سے لے کر اب تک اس کے خلاف تھیں، اور اب ناپسندیدگی اس لیے بڑھ گئی تھی کہ وہ رانیہ سے شادی کیے بنا ہی ملاقاتیں کر رہا تھا۔ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ہے۔ شہیر کی بات پر وہ کچھ حیرت سے بھویں سکیڑ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگیں۔ دراصل وہ تھوڑی سی ناراض ہے، شہیر نے جھجکتے ہوئے وضاحت دی۔ حیرت ہے؟ اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ مسز دلاور نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ اب ناسمجھی کے تاثرات شہیر کے چہرے پر رقم تھے۔ کیا بتایا نہیں؟ وہ تو چند فرینڈز کے ساتھ مل کر کراچی گئی ہے، شاید کوئی کانسلٹ ہے۔ مسز دلاور نے کندھے اچکا کر بتایا تو وہ جو حیرت زدہ سا بیٹھا تھا ایک دم سے رنگت اڑ گئی۔ اوہ اچھا، نہیں، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ بڑی حیرت ہے، وہ تو ہر بات تمہیں بتاتی ہے۔ خیر، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے پارٹی میں جانا ہے، تم جوس پی کر جانا۔ مسز دلاور نے اس کی اڑی رنگت کو بغور دیکھا اور پھر لاپرواہی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلی گئی، اور وہ وہیں بیٹھا غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ اب خود بخود چلنے لگی تھی۔ پچھلے 3 دن سے نرس کی چھٹی کروا دی گئی تھی۔ وہ اب گھر میں اقسم کی دیکھ بھال کی طرف بھرپور توجہ دے رہی تھی، لیکن وہ ابھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس دن پروجیکٹ والی بات کے بعد تعمیر نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا، جس کے بعد وہ باقاعدہ اس سے معافی مانگنے بھی آیا تھا، لیکن اب بھی کبھی کبھار وہ بہت عجیب رویہ اپنا لیتا تھا۔ لیکن حالہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اس وقت کو وہ گھر میں اکیلی تھی، نینتارا نوشی کے ساتھ بینک گئی تھی، اور وہ اپنے کمرے میں ناول پڑھنے میں مگن تھی، جب کمرے میں ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ اس نے سر اٹھا کر اجازت دی تو 1 سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا اور سہما سا اقسم سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا اقسم؟ وہ پریشان سی ہو کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کوئی ہے وہاں، وہ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انداز عجیب تھا۔ حالہ نے ابرو اچکائے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی، سلیپر پہنے، دوپٹہ اٹھایا اور اس کے پیچھے قدم بڑھایا۔
وہ بڑے سے دوپٹے کو کندھے پر سنبھالتی اس کے تیز تیز قدموں کے تعاقب میں چلی جا رہی تھی۔ جا کہاں رہے؟ شاید اپنے کمرے میں۔ حالہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی الجھ کر سوچ رہی تھی۔ اس کا کمرہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ ہاں دیکھو تو، اس کا کمرہ تک نہیں دیکھا۔ وہ خود پر افسوس کر رہی تھی۔ تو وہ اوپر آئی تھی 1 ماہ، ہاں 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ 5 دن، ہاں اتنے ہی دن ہوئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک پورا گھر تک نہیں دیکھ سکی تھی۔ حالات ہی ایسے تھے، کیسے دیکھتی؟ اس کا قصور نہیں تھا۔ 1 ماہ تو وہ بستر میں پڑی رہی، اور باقی کے 4 دن بھی کم عجیب نہیں تھے۔ وہ اب تقریباً بھاگ رہا تھا۔ اس نے بھی قدموں کی رفتار بڑھائی۔ پاؤں میں ہلکی ہلکی درد اب بھی ہو رہی تھی۔ وہ لمبی گیلری میں سے گزر کر ایک بند کمرے کے آگے رکا، مڑ کر ایک نگاہ اس کی طرف ڈالی، جیسے تسلی کر رہا ہو کہ وہ پہنچ گئی ہے، اور پھر لاک گھماتا تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی حیران سے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو بازو لمبا کیے وارڈروب کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے اسے مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھی۔ دروازے کا لاک گھماتی اندر داخل ہوئی اور دائیں ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے لائٹ جلائی۔ لائٹ روشن ہوتے ہی سب واضح تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ نما وارڈروب تھی۔ چاروں طرف لوہے کے بنے ریکس کتاروں میں رکھے ہوئے تھے جن میں کپڑے لٹک رہے تھے، اور ایک طرف بنے چکور خانوں میں ڈھیروں جوتے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اف، ہر طرز کا جوتا تھا، جاگرز، سنیکرز، سینڈلز، پمپس، بوٹس۔ پھر ریکس کپڑوں سے لدے ہوئے تھے، گھومنے والے ریکس میں لٹکتی ٹائیاں اور بیلٹس۔ اس نے دلچسپی سے سب دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، اور ابھی وہ مکمل طور پر وارڈروب کے اندر تھی جبکہ وہ چوکھٹ سے باہر تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ریکس میں لگے کپڑوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اچانک دھاڑ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند ہونے اور پھر لاک گھومنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل دھک سے 1 ثانیے کے لیے رکا۔ وہ چونکی، پیچھے مڑی، دماغ نے پوری رفتار سے کام کیا، اور اندازہ ہوا وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ تیزی سے آگے بڑھی، گھبراہٹ میں لاک کو جا بجا گھمایا، پر دروازہ بند تھا، اور اب تو دل کی دھڑکن پوری رفتار پکڑ چکی تھی۔ اقسم، اوپن دی ڈور پلیز، نرمی سے ہانک لگائی اور تھوک نکلتے ہوئے دروازے پر دستک دی، مگر دوسری طرف گہری خاموشی اس شیطان کے انکار کا واضح ثبوت تھی۔ دروازہ کھولو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، کھولو دروازہ۔ وہ پریشان ہوئی، اب حد درجہ سخت لہجے میں چیخی، لیکن دوسری طرف ہنوز سکوت چھایا ہوا تھا۔ اوہ خدا! اس مصیبت کو مول لینے پر چکرا گیا، دانت پیستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پوری قوت سے پکڑی۔ گھٹن کا احساس رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا۔ وہ رکی اور گہرا سانس لیا، پھر چہرہ دروازے کے پاس کیا، آواز کو حد درجہ نارمل رکھا۔ بیبی دیکھو، میں جانتی ہوں تم یہ سب جان بوجھ کر کر رہے ہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تم سن رہے ہو؟ چلو اب دروازہ کھولو۔ دوسری طرف جیسے وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، وہ چلائی، میرا سانس بند ہو جائے گا اقسم، دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، پٹ کو بری طرح پیٹ رہی تھی، لیکن دوسری طرف کوئی پیش رفت نہیں تھی۔ گرمی، ہوا کی بندش، گھٹن بڑھ رہی تھی، پسینے کے قطرے پیشانی پر چمکنے لگے تھے، اور اس کی جان پر تو تب بنی جب اس قبر کے باہر قدموں کی چاپ کمرے سے باہر کی طرف جاتی ہوئی سنائی دی، اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز تھی۔ اس نے دھک سے پسینے سے شرابور پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہڑبڑا کر گھٹنوں کے بل دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اقسم، اقسم رکو، مت جاؤ، وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا آواز کہیں اس چھوٹے سے قبر نما وارڈ روم میں ہی دب رہی ہے۔ نینا آنٹی، نوشی، کوئی سن رہا ہے؟ پلیز کوئی دروازہ کھولو۔ اس وقت گھر میں اس کے اور اقسم کے علاوہ بس نچلے درجے کے ملازمین تھے، اور وہ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یقیناً اس کی یہ آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ مسلسل آوازیں دے رہی تھی، کوئی نہیں سنے گا۔ وہ تھک کر دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی ہوئی پیچھے ہوئی، کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ مایوسی سے ارد گرد دیکھتی آگے بڑھی اور پھر اس دروازے کے ہتھے کو پوری قوت سے جھٹکے دینے لگی۔ لائٹ کا بٹن اندر کی طرف تھا، ورنہ یقیناً وہ لائٹ بھی بند کر دیتا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھی، جیسا باپ ویسا بیٹا۔
تیوری چڑھی اور ساتھ ہی اس کا ناک بھی سکڑ گیا۔ گھٹن کا احساس اب اس کی سانسوں کی رفتار کم کر رہا تھا۔ وہ سینے کو مسلتی ہوئی پیچھے ہوئی اور دیوار سے ٹیک لگاتی بیٹھ گئی۔ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے والا تھا۔ اس نے سانس کھینچی اور لب تھر تھرائے۔ ہوا میں ایک نام گھل سا گیا، اذلان۔ ہونٹ کپ کپائے اور وہ گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں میں رونے لگی۔ آواز اسی قبر یعنی وارڈروب میں دب رہی تھی۔ روف ولاس میں دوپہر کے 4 بجے مکمل خاموشی کا راج تھا۔ فقط ڈائننگ ہال میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوؤں کے ساتھ برتن کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ رئیسہ نے پانی کے جگ کو سلیقے سے میز پر رکھتے ہوئے ایک طرف کھڑی نسیم کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں کچن کے مکمل کام سنبھالتی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہی حالہ کو ان کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ حالہ میم کو بلا لیجیے، کھانا لگ گیا ہے۔ رئیسہ کے کہنے پر نسیم نے سر ہلایا اور حالہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ حالہ بھی نچلی منزل کے کمرے میں ہی رہائش پذیر تھی۔ اگرچہ اب اس کا پاؤں کافی بہتر تھا، لیکن نین تارا نے احتیاطاً اسے اوپر جانے سے منع کیا تھا۔ نسیم نے کمرے کے سامنے رک کر ہلکی سی دستک کے ساتھ آواز لگائی، حالہ میم، کھانا لگ گیا ہے۔ عموماً حالہ دستک کی آواز پر فوراً ہی اندر آنے کی اجازت دے دیتی تھی، لیکن آج کسی قسم کا کوئی جواب نہ آنے پر نسیم نے چند سیکنڈ کے انتظار کے بعد دروازہ کھول دیا۔ میم، وہ حالہ کو پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے اقسم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھے کمرے کے وسط میں سہما سا کھڑا تھا۔ نسیم نے طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ حالہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اقسم، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حالہ میم کہاں ہیں؟ مجھے کیا معلوم؟ وہ معصومیت سے کندھے اچکا گیا۔ نسیم کو اس کا لہجہ کچھ مشکوک سا لگا اور اس کے پیچھے ہاتھ باندھنے کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ نسیم کے ابرو اوپر اٹھے۔ یہ کیا چھپا رہے ہو آپ؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ تیزی سے کہتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کا شک درست ثابت ہوا۔ اقسم حالہ کا موبائل چھپا رہا تھا۔ نسیم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو میم کا فون ہے۔ آپ کیوں چھیڑ رہے ہو؟ اور کہاں ہے میم؟ نسیم نے گردن اچکا کے واش روم کی طرف دیکھا۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اقسم چپ چاپ کھڑا پلکیں جھپک رہا تھا۔ نسیم ایک سیکنڈ کے لیے یوں ہی فون کو گھورتی رہی اور پھر سر جھٹک کر اقسم سے مخاطب ہوئی، آپ آؤ باہر، آپ کو کھانا کھلاؤں۔ اقسم کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آئی۔ رئیسہ کھانے کے میز کے قریب منتظر کھڑی تھی۔ رئیسہ، تم اقسم کو کھانا کھلاؤ، میں میم کو اوپر دیکھ کر آتی ہوں۔ نسیم نے رئیسہ کو حکم جاری کیا اور خود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر وہ سب سے پہلے حالہ کے کمرے میں گئی تھی۔ حالہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے احتیاط سے دامیر کے کمرے میں بھی جھانکا، پھر روف ولاس کے مختلف پر دیکھا، لیکن حالہ کہیں نہیں تھی۔ اقسم کے کمرے کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب اقسم ہی نیچے تھا تو بھلا وہ اقسم کے کمرے میں کیوں کر ہوتی؟ وہ مایوس سی واپس آئی جہاں رئیسہ اقسم کو کھانا کھلانے میں مگن تھی۔ حالہ میم کہیں بھی نہیں ہیں۔ آخر کہاں جا سکتی ہیں؟ فون بھی یہاں ہے۔ شاید باہر گئی ہوں۔ رئیسہ نے سر اوپر اٹھائے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں، گارڈ سے پوچھ کر آتی ہوں۔ نسیم نے فوراً سر اس بات میں ہلایا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ گیٹ کے ساتھ بنے کیبن میں گارڈ کے سامنے کھڑی تھی، جہاں 2 گارڈز گپ شپ کے ساتھ کھانا کھانے میں مگن تھے۔ حالہ میم باہر گئی ہیں کیا؟ نسیم نے اندر داخل ہوتے ہوئے سوال کیا تو دونوں نے ایک ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں جی، ان کی گاڑی وہ کھڑی ہے اور وہ تو اندر سے باہر ہی نہیں آئیں۔ ان میں سے ایک گارڈ نے پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تو گھر میں بھی نہیں ہے۔ کھانا لگ گیا ہے، میں انہیں تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں مل ہی نہیں رہی۔ فون کر لیں ان کے نمبر پر۔ فون تو یہ رہا۔ نسیم نے ہاتھ میں پکڑے فون کو اوپر کیا تو ایک پل کے لیے دونوں گارڈ بھی پریشان ہوئے۔ حیرت ہے؟ نسیم نے کندھے اچکائے۔ آپ نے سب کمرے چیک کیے؟ ان کو چوٹ بھی تو آئی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو پھر سے کہیں گر گئی ہوں۔ ان میں سے ایک گارڈ نے پرسوچ لہجے میں کہا تو نسیم کی بھویں اکٹھی ہوئیں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔
اسی پل پلٹی اور پھر گھر میں حالہ کا نام پکارتی ہر کمرے میں اور ہر کونے میں حالہ کو تلاش کرنے لگی۔ وہ اب اوپری منزل میں حالہ کا نام پکارتی اقسم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حالہ میم۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو وارڈروب دروازے سے حالہ کی گھٹی سی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ میم۔ اس نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر سامنے دیکھا۔ وارڈروب کا دروازہ بند تھا۔ حالہ اس کی آواز سنتے ہی پرجوش انداز میں دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ دروازہ کھولو۔ میم یا اللہ۔ نسیم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ حالہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر بے حال سے انداز میں باہر نکل آئی۔ نسیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شام کو ہی رؤف ولاس کے لاؤنج میں اس حادثے پر سب اکٹھے ہو گئے۔ دامیر کے سامنے اقسم سہما سا کھڑا تھا اور وہ خوخار نظروں سے گھورتے ہوئے کوئی تیسری بار مستفسر تھا۔ وائی یو ڈو دس ٹیل می۔ دامیر نے اس دفعہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو نین تارا نے گڑبڑا کر تنبیہ کی۔ دامیر اسٹاپ اٹ۔ بچہ ہے۔ موم، بچہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر حد پار کر جائے۔ جو دل میں آئے وہ کرے۔ دامیر اقسم کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا جو مسلسل چپ معصوم صورت بنائے ہوئے تھا۔ حالہ کو تو اب اس کی معصومیت پر ترس آنے لگا تھا۔ ایک لمحہ ایسا تھا جب اسے اقسم پر بہت غصہ آیا تھا۔ اتنا غصہ کہ دل چاہا تھا کہ وہ سامنے ہو تو دامیر کی طرح ہی جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن اب سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ دامیر کو یوں اقسم کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور شاید اقسم بھی اسی لیے ہی سہما ہوا تھا کہ دامیر اسے پہلی دفعہ اتنی سختی سے ڈانٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اقسم رو پڑتا، نین تارا نے کچھ دور کھڑی نوشی کو اشارہ کرتے ہوئے حکم جاری کیا۔ نوشی، تم اقسم کو کمرے میں لے جاؤ۔ نوشی حکم کی تعمیل میں تیزی سے آگے بڑھی اور اقسم کو کندھوں سے تھام کر دامیر سے دور کر دیا، جو اب سر کو جھکائے یوں بیٹھا تھا جیسے غصہ ضبط کر رہا ہو۔ دب سختی سے بھیجے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ نین تارا ایک نگاہ اس پر ڈالتی حالہ سے مخاطب ہوئی، جو اب بھی مضطرب سے بیٹھی تھی۔ حالہ، اب ہے، تم بتاؤ اس کا حل کیسے نکالنا ہے؟ اس سے پہلے کہ حالہ کو جواب دیتی، دامیر نے غصے سے سر اوپر اٹھایا۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا اس کا حل یہ شادی نہیں ہے۔ نین تارا ایک پل کے لیے ممنون ہوئی، لیکن اگلے ہی پل سنبھل کر جواب دیا، یہی حل تھا اور یہی حل ہے۔ اب اتنے چھوٹے بچے کو باہر بورڈنگ میں تو نہیں بھیج سکتے، اور پاکستان کا کوئی بورڈنگ اسکول ایسا نہیں جو اس قابل ہو۔ تو یہ سنبھالیں گی جنہیں آج وہ وارڈروب میں بند کر گیا تھا؟ دامیر نے استحاضیہ لہجے میں کہتے ہوئے حالہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سٹپٹائی اور نگاہوں کا تصادم ہوا۔ دامیر واقعی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں پریشانی کے ساتھ اداسی کی جھلک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ حالہ کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ بس کرو دامیر، ہر مسئلے کا حل فوری نہیں ہوا کرتا، ہر رشتہ وقت مانگتا ہے۔ نین تارا نے گھورتے ہوئے تنبیہ کیا، مگر کچھ رشتے بہت وقت کے بعد بھی نہیں بدلتے۔ سوری ٹو سے موم، مجھے کچھ بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ سختی سے کہتا ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ نین تارا اسے سیڑھیاں چڑھنے تک دیکھتی رہیں اور پھر گہری دکھ بھری سانس خارج کرتی حالہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مجھ سے اس کی ایسی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ حالہ نے کچھ بھی جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سب مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ وہ لب کچلتے ہوئے سوچ رہی تھی جب نین تارا ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، حالہ کیا واقعی یہ سب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ میں نے پہلی نظر میں جو تم میں دیکھا تھا مجھے ویسی حالہ چاہیے۔ تم نے 1 منٹ میں اقسم کو بہلایا تھا۔ میں متاثر ہو گئی تھی۔ حالہ تم اس گھر کو بکھرنے سے بچا سکتی ہو، میرے دامیر یا اقسم کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی۔ یہ گھر تمہارا ہے، سب تمہارا ہے۔ دامیر کا ستیلے رشتوں سے بہت پہلے اٹھ گیا تھا۔
اس لیے اس کی کسی بات کا برا محسوس نہیں کرنا۔ حالہ نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ ستیلا رشتہ؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی حیرت کو دیکھتے ہوئے نین تارا ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئی، پھر آہستگی سے مستفسر ہوئی۔ اس کا مطلب تم نے وہ ڈائری نہیں پڑھی؟ حالانکہ ذہن میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب نین تارا نے اسے ایک ڈائری پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس نے خجل ہوتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اوہ نہیں، میں وہ گڑبڑائی۔ میں نے کہا تھا نا، نہیں چاہیے۔ نین تارا کے لہجے میں تعصب تھا۔ جی، نگاہیں چراتے ہوئے پشیمان ہوئی، لیکن اس کا قصور نہیں تھا۔ دامی نے آفس کا کام کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں آفس کے کام میں لگ گئی تھی اور پھر ذہن سے نکل گیا۔ میں ضرور پڑھوں گی۔ فی الحال آپ اس سب حالات میں پریشان نہ ہوں۔ اقسم بچہ ہے اور میں اس کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بس اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت اور بھروسہ چاہیے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بول رہی تھی، کیونکہ ضروری نہیں تھا جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہے وہ نین تارا بیگم کو بھی پسند تھا۔ یہ سب اس کے ذہن میں اچانک آیا تھا۔ اذلان کو اپنی زندگی میں واپس لانے کا اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھی نہیں، کیسی اجازت اور بھروسہ؟ نین تارا نے ناسمجھی سے بھویں سکیڑی۔ حالہ ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہوئی۔ دل نے ذہن کو تسلی دی اور اس نے ہمت جمع کیے بڑے تحمل سے بات شروع کی۔ میں نہیں جانتی آپ میری بات کو کس نظریے سے دیکھیں گی، لیکن میں نے بہت سوچ کر یہ نتیجہ نکالا ہے۔ دراصل میں نے اپنے بھائی کے بیٹے اذلان کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ ہے۔ میں چاہتی ہوں اقسم مجھ سے دوستی کر لے۔ ایک اچھے بچے سے دوستی ہونے کی وجہ سے بچے عادات کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ وقت گزارے، اسے کمپنی ملے۔ وہ ہم بڑوں سے ویسے گھل مل نہیں پاتا۔ مجھے لگتا ہے اسے کسی اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ نین تارا نہایت انہماک سے اس کی بات سن رہی تھی۔ حالہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب سانس روکے ان کے جواب کی منتظر تھی۔ نین تارا کی پیشانی پر پرسوچ لکیریں گہری ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ کندھے اچکاتی ہوئی نارمل لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان دونوں کی دوستی ہوگی کیسے؟ مطلب کیا اسکول میں یا نہیں؟ اسکول میں تو پاسبل نہیں۔ حال بتا، اگر وہ گھر آنے لگے؟ میرا مطلب ہے بجائے اس کے کہ اقسم میرے بھائی کے گھر جائے، کیوں نہ اذلان کو یہاں لے آؤں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر تمہیں لگتا ہے اس سب سے اقسم کے سبھاؤ میں کوئی تبدیلی آئے گی تو تم یہ کر سکتی ہو۔ نین تارا نے فوراً حامی بھری۔ ان کی ہاں نے جیسے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ اب تک تو یہ جان گئی تھی کہ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نین تارا کی مرضی سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ دامیر بھی چوں چراں کے بات کرتا وہی ہے جو نین بیگم کہتی ہیں۔ تھینک، میں آج ہی بھائی سے بات کرتی ہوں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نین تارا کی اجازت کے بعد اب بس بھائی کو قائل کرنا تھا، اور پھر وہ اذلان کو جب چاہے اپنے پاس لا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے نم ہو رہے تھے۔